بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ میں علی رضا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو ٹیکس بھرنے سے متعلق جو پورے پاکستان میں خبریں آ رہی ہیں اس سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ جو ٹیکس ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کے چلنے پر۔ اس وقت رمضان المبارک ہے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ کا احوال ہم نے بہت دفعہ بتایا ہے، بتاتے رہتے ہیں، ایک ویک میں ایک دفعہ تو اپڈیٹ دیتے ہی ہیں۔ بحریہ پیراڈائز، بحریہ سپورٹ سٹی اور جو دوسری جگہیں ہیں وہ ساری اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہیں، اور جو ایک ٹیکس ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں 17% یا 18% ٹیکس لگانے کی، وہ خبریں ہیں کیا؟ آج انشاءاللہ اصل حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لگا رہی ہے، کوئی صوبائی گورنمنٹ نہیں لگا رہی، تو اسی لیے اس کو لے کر ذرا سنجیدگی زیادہ تھی۔ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن چکے ہیں، تو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ چیزیں ملک ریاض صاحب کی بہتر ہوں گی۔ ملک ریاض صاحب اور ان کی جو چونکہ دوستی ہے تو ضرور ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ طرح طرح کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اب ویڈیو کو آپ نے چونکہ آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ ٹیکسز سے متعلق ہے، اوورسیز پاکستان میں رہنے والے اور تمام ہی لوگوں کو آج ہم پورا ٹیکس سٹرکچر سمجھا دیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ چانس ڈیلز ہمارے پاس ہیں۔ آپ کو ہم 78 لاکھ میں، یعنی 90 لاکھ والا اپارٹمنٹ 78 لاکھ روپے میں دے سکتے ہیں۔ تھیم پارک فیسنگ ہے، میزن تھیم ہائٹس اس کا نام ہے، اور 8 مہینے بعد اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک چانس ڈیل۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکیو مال میں 4600 پر سکوائر فیٹ پر اپارٹمنٹ اویلیبل ہے۔ ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کی شاپ اویلیبل ہے جس کا 12 لاکھ روپے رینٹ آ رہا ہے۔ ایک بڑا رینون بینک ہے، اس نے اس کو رینٹل کیا، تقریباً 2000 سکوائر فیٹ کا ایریا ہے۔ اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں ٹیکس سٹرکچر میں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی یا پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو جب آپ فلیکسیبل کرتے ہیں، امنسٹیز دیتے ہیں، تو ان سوسائٹیز میں اس طرح کی مارکیٹ میں آپ کو بڑا بوم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ایک بڑی شاندار بات بھی ہے۔ عمران خان جب حکومت پاکستان کے سربراہ تھے، جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک امنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا جو کہ کووڈ-19 اور 2020 کے سٹارٹ میں انہوں نے دی تھی، کووڈ-19 آنے کے بعد، جس سے پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بوم آیا تھا، اور اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کراچی میں اتنی کنسٹرکشن ہوئی جتنی شاید اس سے پہلے اور اس کے بعد ابھی تک کبھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جب نیا ٹیکس لگا تب مارکیٹ نیچے گئی، اور جس سوسائٹی میں ٹیکس بڑھاتے ہیں، جب آپ ٹیکس کی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگ جو نان فائلر ہوتے ہیں، وہ چونکہ نان فائلر پر بیسیکلی ٹیکس زیادہ لگتا ہے، تو پھر نان فائلر کو بھی پراپرٹی خریدنے کے لیے یا تو فائلر ہونا پڑے گا، یا ایک بھاری جو اماؤنٹ ہے وہ نان ٹیکس یا نان فائلر ہونے کی مد میں پراپرٹی کے سیل پرچیز کے اگینسٹ آپ کو دینا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے نان فائلر والے لوگ ٹیکس جو پراپرٹی خریدنے کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے گھر خریدنے پر، مکان خریدنے پر، یا کسی بڑے پلاٹ یا فارم ہاؤس خریدنے پر۔ اچھا، یہ باتیں تو یہاں تک چل رہی تھی، سیل پرچیز چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ گورنمنٹ آئی، گورنمنٹ کے جو لیجسلیشن کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ گردش کرنے لگیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور جو پوری انڈسٹری ہے، اس پوری ریئل اسٹیٹ کو ریگولرائز کروائیں اور ان پر ٹیکس امپوز کریں۔ اور یہاں تک بات ٹھیک ہے، ٹیکس ہونا چاہیے، مناسب ٹیکس ہر ملک میں ہوتا ہے، اور ٹیکس ریشو اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر اگلی خبر یہ تھی جو پھیلائی گئی مارکیٹ میں کہ جی 17% ٹیکس لگایا جائے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر۔ اب 17% سے مراد ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو کبھی بڑھنے نہیں دیں گے، یا یہ with this net scale of tax کبھی مارکیٹ نہیں چلے گی۔ آپ یہ بات ہماری لکھ لیجئے۔ ہم نے لوگوں کو بولا کہ مارکیٹ نئی حکومتیں آنے کے بعد چیزیں بہتر ہوتی ہیں، جو کہ ہوں گی، لیکن اگر
اتنے % ٹیکس لگا دیا گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ شاید ہم 1 سال بھی اٹھ نہ سکیں، یہ مارکیٹ اٹھ نہ سکے. یہ ہم نے بات شروع کر دی. پھر کافی کہ ٹی وی چینلز اور یہ ساری چیزوں سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. ہم نے انفارمیشن گیدر کرنا شروع کی، معلومات لی، کیونکہ بڑی اہم معلومات ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. اور اکانومی اور جو بیرون ملک کی نیوز ہے، پاکستان میں جو صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر ہی آپ اپنے ویڈیوز میں لوگوں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے اور نیکسٹ کیا کرنا چاہیے. اس خریداری کی طرف جانا چاہیے یا ابھی مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن یہ باتیں بھی چہ مکیاں چل ہی رہی تھی ٹیکس کی، لیکن پھر بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبر آ گئی ہماری تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. تو ناظرین، سرمایہ کار جو خوفزدہ ہو گئے تھے، ایون ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بھی، کہ اگر اتنا ٹیکس ہوگا تو نئے بائرز کبھی نہیں آئیں گے. 17% ٹیکس دے کر ان کو کیا ثواب ملے گا کہ وہ پاکستان میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں یا کہیں بھی کسی بھی پاکستان کے خطے میں پراپرٹی خریدیں اور 17% ٹیکس دیں. مطلب یہ بڑی عجیب بات تھی. ہاں، جب یہ ایک طرح یہ جب خبر باؤنس بیک ہوئی ہے یا ٹی وی چینلز میں چلا ہے کہ اس خبر میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے یا یہ خبر چلے گی نہیں، کہ یہ بات درست نہیں ہے، جتنے پرانے ٹیکسز ہیں وہی ٹیکسز ہیں. کوئی نئے ٹیکسز نئی حکومت ریل اسٹیٹ سیکٹر پر نہیں لگا رہی. البتہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ جتنے لوگ یا جتنے پرانے ٹیکسز ہیں جو کہ پہلے سے امپوز ہیں، ان کو بہتر انداز میں اس پر کام کروانے جا رہی ہے، ریگولرائز چیزوں کو کرنے جا رہی ہے. تو وہ تمام لوگ جو کہ اس وجہ سے کہیں نہ کہیں خوفزدہ تھے، ان کو اب خوفزدہ نہیں ہونا. حکومت اس سیکٹر کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. ان کو کوشش اور ان کو پورا زور لگانا پڑے گا اس سیکٹر کو، ریل اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، کیونکہ 70 انڈسٹریز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جس میں کبھی ویڈیو کر لیں گے اس پر انشاءاللہ، سیپریٹ ویڈیو کر لیں گے کہ ریل اسٹیٹ کے ساتھ کون سی انڈسٹریز ایسوسیٹڈ ہیں. خیر، اینی ہاؤ، کوئی نیا ٹیکس ریل اسٹیٹ پر نہیں لگایا جا رہا. یہ ایک بڑی شاندار، ایک بڑی مثبت خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لیکن اب عید کے بعد اور ودن رمضان بہت سارے کچھ اچھے آپشنز ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو کے آغاز میں بتائے ہیں، اور عید کے بعد چیزیں اور بہتر انداز میں آپ کو نظر آئیں گی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہوگی. لیکن جو یہ خبر ہے کہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور ٹیکس کے لگنے سے ریل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ گر جائے گی، وہ تمام باتیں اب دم توڑ چکی ہیں. ناظرین، اس حوالے سے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کیجئے، جہاں آپ کو بہتر لگے آپ اس جگہ کا انتخاب کیجئے. اور بحریہ ٹاؤن ہماری نظر میں ایک بہترین جگہ ہے رہائش کے لیے، اور اس وقت جتنی قیمتیں ڈاؤن ہیں اس اعتبار سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ناظرین، اجازت دیجیے آج کے ویلاگ سے. اللہ حافظ.